بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت ایمان والوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس پر ایمان رکھنا از حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی بعثت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہی پڑھا جاتا رہے گا، اور دین اسلام ہی ہے۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک، دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت ہی قیامت تک چلے گی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ دجال، کذاب، مکار آدمی تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ، انکار ختم نبوت، یہ 90 سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور بڑی بڑی تحریکیں چلیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور عاشقان رسول نے اپنی جانیں قربان کیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت، پھر 1974 کی تحریک ختم نبوت۔ عاشقان رسول نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ پھر یہ چلتے چلتے یہ مسئلہ 1974 میں قومی اسمبلی میں جا پہنچا، اور 30 جون 1974 میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کے لیے 37 اراکین قومی اسمبلی کے دستخطوں اور ان کی حمایت اور تائید کے ساتھ یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی۔ 2 مہینے سے زیادہ اس قرارداد پر، اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی، اور قادیانیوں کے نمائندے نے کہا ہمیں بھی اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس وقت کی حکومت نے علماء سے مشورہ کر کے قادیانیوں کے نمائندے کو قومی اسمبلی میں بلایا، اس کو اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا، اور پھر اس نے بھی سوالات کیے، علماء نے قادیانیوں کے نمائندے سے بھی سوالات کیے، لیکن وہ کسی ایک سوال کا جواب بھی تسلی بخش نہ دے سکا۔ اس طرح قادیانیوں کا جھوٹ اور مکر پوری قوم کے سامنے
فاش ہو گیا اور حقیقت ساری دنیا کے سامنے کھل گئی کہ یہ قادیانی مکار ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں نے ہی اس فتنے کو پیدا کیا اور یہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے سارا یہ ڈھونگ رچایا۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باقی مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے اراکین کو ساتھ لے کر اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں اٹھایا اور بحث اور تمہیز کے بعد 2 مہینے سے زیادہ اس پر بحث اور تمہیز ہوئی اور بالآخر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور اسی دن سینٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی۔ اس طرح 90 سال کا یہ مسئلہ جو بر صغیر پاک و ہند میں چل رہا تھا، جس نے مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، بڑی جد و جہد کی، علماء نے، مشائخ نے اور عوام الناس نے، عاشقان رسول نے جد و جہد کر کے اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے جب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرارداد پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت آئین پاکستان میں قرار دے دیا، تو اس کے بعد کافی سارے ملکوں کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا اور ان کے اسلام کے نام کو استعمال کرنے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے اور مسجد کا نام استعمال کرنے، کلمہ طیبہ کو استعمال کرنے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر پاکستان کے آئین میں پابندی لگا دی گئی تاکہ یہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا استعمال کرتے ہیں، دین کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کرتے ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے اور آئین پاکستان کے اندر یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ مرزائی ہو، وہ قادیانی ہو، وہ لاہوری ہو، وہ احمدی ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، وہ آئین پاکستان میں غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق اور نہیں ہے۔ یہ کارنامہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سر انجام دیا۔ اللہ رب العالمین قائد اہل سنت کے درجات کو بلند فرمائے۔